جو آپ نے یہ لباس پہنا ہے نا، یہ میں ایک دن ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا اور بڑی مجھے دل کو لگی کہ یہ آخری نسل ہے جس نے پنجابی لباس پہننا ہے. اس کے بعد میرے خیال سے سارا جو آگے جینزی ہیں وہ تو بالکل ہی دور ہو گئے ہیں، ان کو یہ چیزوں کا نہیں پتا. دیکھیے جب ہم پہنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ یہ اپنی چیز ہے. میں تو آج آپ کے اسٹوڈیو میں اسپیشلی اسی لیے پہن کے آیا ہوں کہ یہ میسج بھی جانا چاہیے. لیکن اب بوسکی والا جڑا ٹرینڈ ہے نا، ہاں بوسکی والا ٹرینڈ اپنا یہ ان کو نہیں. دو گھوڑا بوسکی دا انہاں نوں نہیں پتا ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੋੜਾ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗਰਮੀ ਚ ਲੱਠਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਪਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ہے. کوشش ہے آج ہم لاہور اسٹوڈیو میں پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے جب یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم بھی اپنا یہ حصہ ڈال دیں. لباس تو آپ نے بتا دیا، اس لباس کا بھی ان کو نہیں پتا، اور یہ آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے. اور یہ ہم نے نہیں بتایا تھا، نہ ہم نے کچھ کہا تھا، یہ رضی دادا صاحب نے خود ہی کیا ہے. بسنت میں تلامہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، اب کہتے ہیں جنریشن زی تو 2006 کے بعد اب تقریباً 20 سال کے بعد ہو رہی ہے. تو وہ نسل جس نے اس دوران شعور کی آنکھ کھولی ہے ان کے لیے ایک اجنبی بات ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، کامنٹس میں دیکھ رہا ہوں، وہ ڈی ایچ اے کے بچے، برگر بوائے، وہ بھی کہہ رہے ہیں 2011 سے آن ورڈ مطلب ان کی شعور کی زندگی شروع ہوئی ہوگی. 12-13 سال میں پی ٹی آئی والوں کو شعور آ جاتا ہے، یہ ذرا تھوڑے تیز ہیں. تو وہ بھی لکھ رہے ہیں کامنٹ، پازیٹیو کامنٹس لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کا شکریہ، چھاگی کامتیں کر رہی ہے. نہیں ابھی یہ فیسٹیول کا آغاز تو ہوا ہے جو فروری میں سٹارٹ ہوتا ہے نا، لیکن یہ اس کا آپ کہیں کہ آغاز میں ہی نقطہ انتہا ایز فار ایز پیپلز پارٹیسپیشن از کنسرن. بلوچستان اور کے پی کے جو افغانستان کی صورتحال ہے، میں یہاں آپریشن نہیں ہونے دوں گا سے لے کر وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات، عشق عمرانی سے سفر ہوا، عشق شہباز پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہوئے گا. خان صاحب کے کاغذات نامزدگی لاہور کی نشست سے داخل ہونے تھے، جن صاحب نے کروانے تھے وہ پی ٹی آئی کے بڑے پکے ٹیٹ قسم کے مطلب کہ جانثار ہیں. جو ان کے مخالف کینڈیڈیٹ تھا نا، اس نے ان وکیل صاحب کو اپروچ کیا کہ کاغذات آپ جمع کروا رہے ہیں. اس نے کہا ہاں. آپ کی کسی بھی مقدمے کی فیس کیا ہے؟ میں نے کہا میری ایک ایکس اماؤنٹ، مطلب اتنے ملین ہے. انہوں نے کہا یہ فیس پکڑیں، کاغذات آپ نے درست جمع نہیں کروانے. وہ صاحب آج بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہیں وکلا سیاست میں. خان صاحب یو ہی جا رہے ہیں. دیکھیے یہ کیوں گردش کر رہی ہے، کس نے پھیلائی ہے؟ دیکھیے خان صاحب کبھی لندن جا رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ خان صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے تو وہ لندن جا رہے ہیں. میں نے کہا بات سنیں، جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت تو بشرا بی بی نے انہیں لندن جانے نہیں دیا، تو بھائی اب جائیں گے وہ. ایپسٹن فائل نے بھی تو خان صاحب کو زندہ کر دیا نا. ایپسٹائن فائل جو ہے نا، میں آپ کو عرض کروں اس کا بھی دوسرا حصہ ہے. یہ پہلے تھوڑا سا حصہ آیا تھا، اب یہ دوسرا بڑا سارا حصہ آیا، اور ابھی باقی بہت سا سودا باقی ہے، ابھی اور کچھ آنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں وقاص فلانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. بسنت کا تہوار ہے، پنجاب کا یہ تہوار ہے. تاریخی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے، اور بسنت کے دنوں میں جتنی میں تو گہمہ گہمی دیکھ رہا ہوں، ایسے کسی پولیٹیکل پارٹی اگر جلسہ بھی بہت بڑا کرے تو لوگوں کو پیسے دے کر بریانیاں کھلا کر بھی لائے تو اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے جتنے ویسے ہی کہیں گڈے بکرے ہوں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ریٹ کی چل رہا ہے. رضی دادا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اپنے تہواری لباس میں، بسنت کے لباس میں، اور پنجابی ایک زبردست یہ ویسے جو آپ نے یہ لباس پہنا ہے نا، یہ میں ایک دن ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا اور بڑی مجھے دل کو لگی کہ یہ آخری نسل ہے جس نے پنجابی لباس پہننا ہے. اس کے بعد میرے خیال سے سارا جو آگے جینزی ہیں وہ تو بالکل ہی دور ہو گئے ہیں، ان کو یہ چیزوں کا نہیں پتا. تو یہ کلچرلی اور باقی جو ابھی روٹس ہیں نا اس کے حوالے سے آج ہم آپ سے بات. دیکھیے جب ہم پہنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ یہ اپنی چیز ہے. میں تو آج آپ کے اسٹوڈیو میں اسپیشلی اسی لیے پہن کے آیا ہوں کہ یہ میسج بھی جانا چاہیے کہ ہم اپنے علاقائی روایتی لباس جو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے فیشن ڈیزائنرز نے بھی ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے. جو کرتے کے اندر انہوں نے ورائٹی انٹروڈیوس کروائی ہے نا جی، اس کے نتیجے میں ہماری جین زی جو ہے اس کے اندر کرتا گیا ہے. آپ کو نظر آئے گا اس بسنت کے اوپر انشاءاللہ اس کا کلر، مطلب اس کی جو
لیکن اب بوسکی والا جڑا ٹرینڈ ہے نا, ہاں بوسکی والا ٹرینڈ اپنا یہ ان کو نہیں, دو گھوڑا بوسکی دا انہاں نوں نہیں پتا ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੋੜਾ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗਰਮੀ ਚ ਲੱਠਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਪਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ہے. دیکھیں نا, اب دیکھیں دنیا میں جتنے, اگر آپ راجستھان میں جائیں انڈیا میں, ان کا ایک اپنا ڈریس ہے, ادھر کے پی کے کی بیلٹ کا اپنا ڈریس ہے, کے پی کے اندر مختلف قسم کے ڈریسز ہیں, بلوچستان میں ہیں, سندھ میں ہیں. علاقائی جو روایات ہیں, لباس ہیں, ان کو پروموٹ ہونا چاہیے ان کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے ملک میں انگلش ماحول میں بھی بیٹھے ہوں تو وہ وہاں پر اس لباس کو پہن کر فخر ہی محسوس کرتے ہیں. مسئلہ صرف یہ پنجاب کی پاپولیشن کا آیا ہے, وہ بھی سینٹرل پنجاب کا زیادہ, کہ یہاں پر جو ہے وہ دوسرا جو کلچر ہے اس نے زیادہ صلاحیت کر لی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا کلچر نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ انگریز نے سب سے آخر میں جس ریاست نے انگریز کے سامنے سرنڈر کیا یا جو گری, وہ ریاست پنجاب تھی. اچھا, سب سے زیادہ مزاحمت پنجاب میں ہوئی. اچھا, ٹھیک ہے. پھر انگریز نے اپنے پٹھو جو پالے تھے ان کی جگہ یہ تاریخ لکھوائی گئی کہ پنجاب تو بغیرت ہے, یہاں پہ تو جو بھی حکمران آیا وہ دلی تک سیدھا گیا. تھے میرا مطلب پانی پت کتنے واقع ہے, ہر دریا, میں آپ سے یہ پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں, راوی کا تو ہم نے قصے سن رکھے ہیں کہ یہ جو راوی جہاں سے کراس ہوتا تھا ماضی میں, مطلب کشتیوں کے ذریعے, جی سر دریا سوکھتا تھا, لوگ اس کے جا کے بیڈ کو کھودا کرتے تھے, تو وہ حملہ آور جو کہ یہاں سے لوٹ مار کر کے واپس جا رہے ہوتے تھے, ان کا کئی گرا ہوا سامان وہاں پہ مل جایا کرتا تھا. بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ راتوں رات امیر بنے ہیں. یہ پچھلے 200-300 سال کے اندر اس کی پوری ہسٹری موجود ہے. کس دن آپ ہم راوی کے کنارے چل کے تو آپ کو وہ مقامات دکھائیں گے کہ جو حملہ آور آتے تھے اور وہ واپس جاتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو وہ جن رستوں سے دریا کراس کرتے تھے کئی ڈوبے بھی ہیں واپس جاتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو وہ جو کچھ لے جا رہے ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ ہی پھر دریا میں بیٹھ جاتا تھا نا. اوپر دریا کی سلٹ آ گئی تو وہ پھر بعض اوقات دریا اگل بھی دیا کرتا تھا اس کو. تو یہ ہے تو اس لیے سب سے زیادہ مزاحمت پنجاب سے ہوئی. تو پھر انگریز نے پنجاب کا کلچر جو تھا وہ تباہ کیا. اس نے پنجاب کے لباس کو اجڑ اور جاہل کا لباس کہا, پنجابی بولنے والوں کو جانگلی یا جنگلی کا کہلوایا. ہمارے اردو کے اندر یہی لکھا گیا نا. اور پھر ظاہر ہے کہ لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جعلی پروپیگنڈے کا لوگ کس طرح شکار ہوئے ہیں. تو وہ تو بھائی جان وہ اس وقت کی سپر پاور تھی جس کے زمین کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا تھا. وہ تو وہ پاور تھی نا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو اس نے پھر کلکتہ کے اندر ابتدائی طور پہ جو ان کے پروپیگنڈا سینٹر بنے اور وہاں پہ تاریخ نئے سرے سے لکھی اور لکھوائی گئی. پنجابیوں کو ڈرپوک. اب آپ دیکھیے دنیا کے اندر 2 بڑے حملہ آوروں میں شمار ہوتے ہیں. ایک سکندر صاحب, الیگزینڈر دی گریٹ جن کو کہا جاتا ہے. ساہیوال سے اگر آپ پاک پتن شریف کی طرف جائیں تو راستے میں ایک قصبہ آتا ہے, اب تو خیر وہ سب تحصیل ہے, میرا خیال یہ تحصیل ہے, ملکہ ہانس کے نام سے. ملکہ ہانس جو ہے وہاں وہ بہت قدیم شہر ہے. تو تاریخ کے اندر ہے کہ جو زہر میں بجھا ہوا بھالا جو تھا وہ سکندر کو مارا گیا تھا, جس کی بنیاد کے اوپر اس کی موت واقع ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, وہ یہاں پہ مارا گیا تھا. اچھا, تو یہاں سے ہی سکندر کی فوجیں واپس پلٹ گئی تھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصل آباد کے قریب علاقہ ہے سانگلا ہل, ملکہ ہانس. اچھا, ملکہ ہانس کے بارے میں زیادہ روایات ملتی ہیں. ویسے جو آپ ابھی باتیں کر رہے ہیں نا معذرت کے ساتھ, پشتون تھوڑے تے ہس رہے ہونے نے, کیونکہ وہ میں ایک خاص طبقے کی گل کر رہا ہوں جنہاں دے ذہن سازی کی ہے. ذہن سازی کی گئی نا لوگوں کی. وہ کہہ رہے ہیں ڈرپوک, ان کی تو بھائی ان کی تو اب بھی ذہن سازی ہوئی ہے اور کتنی خوفناک ہوئی ہے. ہاں جی, شعور دیا گیا ہے ان کو. ٹھیک ہے, میں ان کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ جلد کا جو ہمارے بھائی ہیں, ہاں
زیادہ ولنریبل ہے نا بھائی وہ اس حوالے سے. تو میں کیونکہ ماضی کو تو چھوڑے, ان کو تو حال ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کتنی جلدی بیچارے شکار ہو گئی ان کی اکثریت, اور اس کو تھوڑا سا ادھر لے آئیے. سر چنگیز خان کی فوجیں جدھر کا منہ کرتی تھیں چڑھتی ہی جاتی تھیں. پہلی شکست ان کو لاہور سے ہوئی تھی. اور یہ جو گکھڑ منڈی ہے نا, گکھڑ منڈی ہے, ہاں یہ جو گکھڑ ہے ہمارے, مطلب میرا نانکا پنڈ ہے, ہاں تو گکھڑا نے پہلا منہ دتا سی چنگیز خان نوں, تے ایتھوں دی زوال کا آغاز ہوا تھا. یہ نہیں کہ اس کے بعد وہ اس کا بیڑا گرک ہو گیا, نہیں, لیکن وہ حملے ہوتے رہے, لیکن یہ پہلی شکست تھی. اس کے بعد پھر ان کا وہ جو منگول سلطنت تھی وہ سمٹتی گئی. اچھا اچھا. تو یہ پنجاب کی جو تاریخ ہے, یہ پڑھنے پڑھانے بتانے, اس طرح کے تہواروں کے موقع پہ بتانے کی ضرورت ہے. لیکن تو پنجاب کا کلچر تباہ کیا گیا سر. لیکن پھر کیوں کہتے ہیں کہ یہ والی ٹوپی رنجیت سنگھ نے ٹھوکتا لاہور کو, پنجاب کو؟ دیکھیے رنجیت سنگھ نے یہاں پہ ایک مملکت بنائی, ہم مسلمانوں کے ساتھ اس نے کوئی چنگی نہیں کی, ٹھیک ہے, ہماری مسجدوں میں گھوڑے باندھے اس نے, ٹھیک ہو گیا. اسی لیے جب رنجیت سنگھ کا مقابلہ ہوا گورے کے ساتھ, پنجاب کا مسلمان نیوٹرل ہو گیا. اس نے کہا نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ تمہارے ساتھ. اور اس کا سکھوں کو آج تک دکھ ہے. ماسٹر تارا سنگھ نے یہ تو دکھ کڈا تھا کہ مسلموں کے ساتھ نہیں رہنا, ورنہ تو پنجاب تقسیم ہی نہیں ہوتا تھا نا. صحیح, ٹھیک ہے نا سر. تو اب آپ اس کو تاریخ میں اگر ہم جاتے ہیں, آگے آ جائیں. یہ پچھلے 20 سال میں اب آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی 5 اسٹار ہوٹل ہیں, جی سر, ان کا دروازہ کھولنے کے لیے یہ ٹوپی پہنا کے بندہ کھڑا کیا گورے نے کیا. آپ کے جتنے بھی آفیسز ہیں, آفس جو ہیں, سرکاری دفاتر ہیں, ان کے جو دربان ہوتے تھے, جو پیون ہوتے تھے, جو کہ آپ کے جانے پہ دروازہ کھولتے ہیں, ان کو سر یہ والا پنجاب کی ٹوپی پہنائی گئی. گورنر ہاؤس کا بھی, جی آپ بھی شاید وہاں پہ یہی ٹوپی پہنتے ہیں. جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا, آپ کو جانے کا موقع ملتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں. یہ سر یہ ہیوملیشن تھی. میرے دادا پہنتے تھے, ٹھیک ہے نا, تو اب آپ دیکھیں نا کہ میں کہوں کہ ویسے ہم بھی نام نہاد دادا ہیں. آپ تو دلوں کے دادا ہیں نا. تو اس لیے یہ قوموں کو کلچرلی تباہ کرنا, ان کو اپنی تاریخ میں شرمندہ کرنا, یہ دشمن کی کامیابی ہوتی ہے. تو ہمیں اس شرمندگی میں سے جنریشن زی کو باہر گریب کر کے لے کے آنا, ٹھیک ہے نا. مطلب ان کا جو تاریخ سے تعلق ہے اس کو تھوڑا سا اس کی ڈائریکشن موڑنا. کوشش ہے آج ہم لاہور اسٹوڈیو میں, پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے جب یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, تو ہم نے کہا کہ ہم بھی اپنا یہ حصہ ڈال دیں. نہیں یہ زبردست ہے سر. مجھے میری بلا کیا خواہش ہے, خواہشیں ہیں نا, فینٹسیز ہیں. وہ خواہش یہ ہے کہ لٹھے دا سوٹ پایا ہوئے, یورپ دا کوئی شہر ہوئے, سمندر کنارے مہما دے وچ کھڑے ہو کے انہوں نے دسیے کہ اسی بھی ہیں. ہاں نہیں بڑے لوگ دس رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا ویکھیا کرو, کئی لوگ جانتے نہیں ہوتے. یہ صحیح ہے. یہ دیکھیں نا, یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو اس لباس کو, اس زبان کو بولنا پسند یا اس نہیں پہ کرتے, شرمندہ ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو کوئی پنجابی کا 2 لفظ بولیں, یا دیکھیں نا ابھی دادیاں زندہ ہیں جو ہماری نسل کی چلیں, تو جو دادیاں زندہ ہیں ان کے آگے جو بچے ہیں وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں ہونے دے رہے کہ وہ جی. اب اپنا دادیوں میں بھی تو رافعہ کی ملاوٹ ہو گئی ہے نا. ہائے رافعہ اب کیا ہوگا. نہیں وہ امیوں میں ہوئی ہے, دادیاں ابھی بھی تھوڑی پیور ہیں. نہیں دادیاں ہو گئی ہیں وہ زمانے دی. ہاں جی. تو ظالم دوڑتا ہی ایسے تھا گیند کروانے کے لیے, تو دادی کیا کرتی بیچاری. یہ ٹک ٹاک نے پکڑ کے نا کام خراب کیا. اچھا مجھے بتائیں, اب آ جاتے ہیں بسنت کے اوپر. لباس تو آپ نے بتا دیا, اس لباس کا بھی ان کو نہیں پتا, اور یہ آپ کی بڑی اچھی کاوش ہے, اور یہ ہم نے نہیں بتایا تھا نہ ہم نے کچھ کہا تھا, یہ رضی دادا صاحب نے خود ہی کیا ہے, اور انہوں نے پری پلانڈ نہیں تھا, یہ میرا اپنا, یہ آپ کا ہی ہے. رضی صاحب نے مجھے بلکہ سرپرائز کیا تھا جب گاڑی میں بیٹھے تھے نا پگ پہن کے. تو اب آ جائیں بسنت کے اوپر. بسنت میں تلاما جس طرح ہم بات کر رہے تھے, اب کہتے ہیں جنریشن زی. اب جنریشن زی, اب مسئلہ یہ ہے کہ 2006 میں مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح, 6 میں تو ہوئی تھی مشرف صاحب کے دور میں لاسٹ. ہاں جی, لاسٹ وہی 2007 میں ایمرجنسی نافذ کرنا, اس کے بعد ہم سارے ماحول سے 2006 میں ہوئی تھی.
تو 2006 کے بعد اب تقریباً 20 سال کے بعد ہو رہی ہے جی. تو وہ نسل جس نے اس دوران شعور کی آنکھ کھولی ہے ان کے لیے ایک اجنبی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم چونکہ ان سے زیادہ پرانے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ گڈی کیا ہوتی ہے, شرلا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اس کے بعد پتنگ کیا ہوتی ہے, بوتل کیا ہوتی ہے, وہ بھی ایک ہوتا تھا, مطلب کہ پتنگ کی ہی ایک قسم ہوتی تھی. پھر تکل ہوتی تھی ایک جس کا آگے کو چونج نکلی ہوتی ہے. پھر ایک تاوا کیا ہوتا ہے, 1.5 تاوا کیا ہوتا ہے, 2 تاوا کیا ہوتا ہے, 5 تاوا. وہ تو پھر بڑا امیر بندہ چاہتا جی, بڑے کام ہوتے ہیں نا جی. ٹھیک ہے نا, تندی دے نال. ہاں مطلب جس دن یہ مطلب کہ پھر اس میں بھی میل اور فیمیل ہوتا ہے. مطلب کہ پتنگ بازی کے اندر بھی جو آپ چیزیں اڑاتے ہیں اس کے اندر بھی میل اور فیمیل چلتا ہے. اچھا پھر اس کی تناویں کیسے ڈالی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, بڑا مسئلہ کنی دا. ٹھیک ہے. اچھا ہوں کنی دین جڑا جائے, اور اسی لیے مریم بی بی نے کہا ہے کہ کسی ایسی دیوار پہ پتنگ بازی نہیں ہوگی جس کی حفاظتی دیوار نہ لگی. کنی والا کنی کہا کہ نہیں, کنی والا تو پیچھے نو ڈیگ پہ. اکثر یہ بڑے آئی تھی نا خبریں, ہم نے رپورٹنگ کی ہے اس شہر کے اندر, تو بسنت پہ ہر دفعہ 2-3 کیجویلٹیز 4, 5, 6, 7 تک ہو جایا کرتی تھی. اور جب ہم نے اس کا ایز اے رپورٹر جانا وہ ہاسپٹل میں پتہ کرنے, تو پتہ چلنا کہ پہن کنی دے رہا سی تو پیچھے نو ہندا گیا. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد نا اس نے بڑا ہمارے مجلسی جو ہے مجلسی طرز فکر انداز جو ہے اس میں ڈالا. مثلاً آپ اگر ایسے ڈور کا اشارہ کر دینا کسی کو تو اس کا بھی ایک مطلب ہے. آپ ایسے ڈور دینے کا اشارہ کر دیں اس کا بھی ایک مطلب ہے, ٹھیل دے رہا ہے نا. اب جین سی کو یہ نہیں پتا. نہیں اے ہاتھ پھیرن والا جڑا سی نا, تسی بڑے سیاستداناں نوں ہاتھ پھیریا کدی؟ ہاتھ پھیرنا مطلب اگر کوئی کسی بندے نے کچھ زیادہ لمبی چھوڑ دی ہے تو آپ کہیں گے اچھا گچھاں, اور گچھ دا بھی نہیں پتا انہاں نوں. ہاں گچھ دا بھی نہیں پتا. اور اللہ مطلب چرخی اور پنا, ہاں جی ٹھیک ہے, ایدا نہیں پتا. گنجلاں دا بھی نہیں پتا ہونا. اچھا پھر چرخی پکڑنے کے لیے بھی ایک پارٹی ساتھ میں کھڑی ہوتی تھی. ایگزیکٹلی. اور مجھے یاد ہے ڈیڈیکیٹ کرتے سی. ہاں مجھے یاد ہے والنٹیئر ہوندے سی. ہاں اچھا جو کنی دے کے آتا ہے نا وہی آ کے چرخی پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے. پکڑتا ہے. مجھے یاد ہے کہ اس موقع کے اوپر, اچھا اب سردیاں گزری ہیں نا جی سر, تو بڑی شادیاں آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے نا. اچھا 9 بہتا ہمارے جو جوڑے ہوتے تھے نا, وہ میاں نے پتنگ اڑائی ہوتی تھی اور جو دلہن ہوتی تھی ساتھ میں 9 بہتا ہی ہوگی نا, 2-3 بھی نہیں ہوئے ہوں سر. ٹھیک ہے, وہ ساتھ میں پنا پکڑ کے یا چرخی پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے. یہ بھی منظر ہم نے دیکھا, یہ بھی منظر دیکھے ہم نے. اچھا جی, تو پھر میرا مطلب ہے کہ ایک کلچرل فیسٹیوٹی ہے جو میرا خیال ہے کہ اس کا کریڈٹ مریم بی بی کو جاتا ہے. 20 سال کے بعد انہوں نے بحال کی ہے. لیکن ایک بات سر, آپ اور بھی اس کی ایک اور پہلو ہے جس کے اوپر میں آتے ہوئے غور کر رہا تھا سر. یہ مریم بی بی کا پہلا بیانیہ ہے جس کی کراس سیکشن آف سوسائٹی نے ریکگنیشن کی ہے, اس کو اون کر لیا. ٹھیک ہے نا. اگرچہ پی ٹی آئی کے 1000 میں سے کوئی 8-10 پوسٹیں لگی ہوتی ہیں جس میں وہ اس میں بھی مینگنے ڈالنے کی, لیکن مل نہیں دے انہیں, لیکن ان کو آگے سے رسپانس نہیں مل رہا. کھیل گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں, کامنٹس میں دیکھ رہا ہوں, وہ ڈی ایچ اے کے بچے برگر بوائے جنہوں نے آنکھ کھولی ہے انتشار میں 2011 میں, ٹھیک ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں 2011 سے آنورڈ مطلب ان کی شعور کی زندگی شروع ہوئی ہوگی. 12-13 سال میں پی ٹی آئی والوں کو شعور آ جاتا ہے, یہ ذرا تھوڑے تیز ہیں. تو وہ بھی لکھ رہے ہیں کامنٹ, پازیٹیو کامنٹس لکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ کا شکریہ, چھاگی کامتے کر رہی ہے. اچھا اس میں نا اگلی بات میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اس دفعہ تو شاید ہو یا نہ ہو, نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ لاہور میں ایک میلہ مویشیاں و اسپاں, ٹھیک ہے, اسپاں کہتے ہیں گھوڑے کو, جی سر, جمع اس کے, ٹھیک ہے, مویشیاں و اسپاں ہوا کرتا تھا. اور یہ جب سے قیام پاکستان سے لے کے یہ مشرف صاحب کے دور تک ریگولرلی ہر سال ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور ہر سال کوئی نہ کوئی سربراہ مملکت اس میں شرکت کیا کرتا تھا. ٹھیک ٹھیک.
مطلب کہ کون سا اسلامی ملک ہے جس کی قیادت اس میں نہیں آئی ماضی کے اندر؟ اچھا، ہاں، سعودی عرب کی قیادت آتی رہی، فریکوینٹلی آئی، متحدہ عرب امارات، ترکیے، یہ تو میں نے بھی نہیں دیکھا کبھی. ہاں ٹھیک ہے. لیکن یہ مشرف صاحب کے دور کے اندر جب ہم نے وہ والا وہ تھا نا امریکہ بہادر آیا تھا، تو اس کے بعد پھر وہ دھماکے شماکے شروع ہو گئے تھے، تو اس لیے بند کر دیا تھا. تو اس میں پورے پنجاب سے جو ہے وہ مویشی، صحت مند مویشیوں کا مقابلہ صحت بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ہر طرح کے. تو ان کے انعامات ہوتے تھے اور اس میں ٹینٹ پیگنگ یہ وہ سارا کچھ. پچھلے سال انہوں نے یہ ایکٹیویٹی کروائی تھی، لیکن یہ فورٹس کلب میں ہوئی تھی، فورٹس گراؤنڈ میں. وہاں فورٹس گراؤنڈ میں. تو اس دفعہ بھی ہو اور یہ ہونی چاہیے، اور ہو بھی، اور اس کو مارکیٹ بھی کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ اب تو خیر وہاں پہ بلڈنگز بن گئی ہیں کثیر المنزلہ، لیکن اس کے ساتھ فورٹس کے پرلی طرف گراؤنڈ ہوتا تھا جس میں نمائش لگتی تھی، صنعتی نمائش ساتھ میں لگا کرتی تھی. اور ادھر جناب وہ یہاں پہ ہائپر اسٹار بنا ہے، ہاں جہاں پہ ہائپر اسٹار بنا نا، وہاں پہ صنعتی نمائش سارے گراؤنڈ کے اندر لگا کرتی تھی. صحیح سر. تو بہرحال وہ بھی بحال ہو، صنعتی نمائش تو نہیں ہو سکے گی لیکن یہ میلہ تو بحال ہو نا. پچھلی دفعہ زیادہ پارٹیسپیشن کے ساتھ، پچھلی دفعہ انہوں نے یہاں پہ مشل وغیرہ کا ڈانس شانس وہ جو ہوتا ہے وہ جو پاک فوج کے بینڈ والے کرتے ہیں نا، وہ بینڈ کا مقابلہ بھی ہوا تھا، انٹرنیشنل بینڈز بھی آئے تھے. وہی ہوپ کہ اس دفعہ پھر ہو. نہیں ابھی یہ فیسٹیول کا آغاز تو ہوا ہے، ہاں جو فروری میں سٹارٹ ہوتا ہے نا، لیکن یہ اس کا آپ کہیں کہ آغاز میں ہی نقطہ انتہا ایز فار ایز پیپلز پارٹیسپیشن از کنسرن. صحیح، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا. اب جناب یہ کہا جا رہا ہے اس وقت پروپیگنڈا، بتاؤں پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں. سر دیکھیے وقاص مولانا صاحب میرے بھائی ہیں، ٹھیک سر، ٹھیک ہے. وقاص مولانا صاحب کو فون آیا، یہ باہر گئے، ٹھیک ہے، اور اندر آواز آنا شروع ہو گئی. میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو پتہ چلا کہ 3 بندے باہر کھڑے ہوئے اسٹوڈیو کے وقاص مولانا صاحب کو کوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ 2 رویے بنتے ہیں. اگر تو آپ میرے بھائی ہیں نا تو پھر میں نے یہ نہیں پوچھنا مولانا کی ہوا ہے، آپ بھاگیں گے، ٹھیک ہے نا. پہلے تو ہم نے جا کے اس لڑائی میں کود پڑنا ہے مدافعتی طور پہ آپ کی طرف سے نا. ایسے ہی ہے. جب ان کو بھگا لیں گے پھر پوچھیں گے، تو پھر پوچھ لیں گے یار ہوا کیا تھا، ٹھیک ہے نا. یار آپ کو اتنا نہیں مارنا چاہیے تھا ان کو. پتہ چلے وقاص مولانا نے 3 نو اگے لایا ہوا ہے یا لمبے پایا ہے، ٹھیک ہے. تو میں اگر یہ کہوں کہ نہیں مولانا بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ہمارے سویلائزیشن کے کلچر کے خلاف ہے، او ماما ٹھہر توں، لڑائی ہون رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے نا بلوچستان کے اندر اس وقت باقاعدہ پاکستان کی سلامتی پہ حملہ ہو گیا، ٹھیک ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کو کن کن کی ہلا شیری، تعاون اور روکڑا دستیاب ہے سر، ٹھیک ہے. یہ باتیں ساری ہمیں پتا ہے. سر ہم لے کے جاتے ہیں بی ایل اے کا نام اور بی ایل ایف کا نام اقوام متحدہ میں کہ بھائی جان دہشت گرد قرار دے دیں، تو برطانیہ، امریکہ اور یہ جرمنی ہے میرا خیال تیسرا، یہ رل کے اس کو کہتے ہیں کہ جی ابھی ٹھہر جائے، ابھی ثبوت تھی پورے نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ مزید ثبوت لے کے آئیں. یہ رکوا دیتے ہیں اس کو. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پیچھے کون ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا. تو ان کے خلاف ہمارے بچے دے رہے ہوں قربانیاں، سر جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہوں، سر، اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے ہمیں لیکچر دینا شروع کر دیں کہ جناب اس وقت جناب یہ فیسٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. سر وہ وہاں پہ تو قربانی ہی اس چیز کے لیے دی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنی خوشیوں کے اوپر تمہاری ڈکٹیشن قبول نہیں کرنی. اب تو اور بھی لازم ہو گیا نا سر، ٹھیک ہے نا. اگریڈ. تو اب دیکھیے بلوچستان کے اندر جو ہے اب اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. 2 سال سے اس کی پروپیگنڈا تیاری اور پریکٹس جاری تھی. باقاعدہ جو انہوں نے حملے کیے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، وہ ان جو ہے جگہوں کے اوپر باقاعدہ ان کے ماڈلز بنا کے، ہاں جی، 2 سال سے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. فیک بھی بڑی وہ کر رہے ہیں. وہ افغانستان میں کہیں گھوم رہا ہے زیب، جو ان کا لیڈر ہے اس ٹائم میں. یہ ساری تیاری ہے. آپ کو میں وہ بتاؤں، کہہ رہے ہیں کہ میں کوئٹہ کے اندر پہنچ گیا ہوں. اب کوئٹہ کے پہاڑ کی جو لینڈسکیپ ہے وہ تو تھی نہیں اس کے پیچھے. ظاہر ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جس طرح سے
فارم 45 اور 47 جو تھے وہ 8 فروری کو شام 5 بجے سامنے نہیں آ گئے تھے. جی سر. اب ہم نے بڑے الیکشن بھگتائے ہیں سر. اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اور پروفیشنل لائف کے اندر بھی. سر یار 5 بجے بہت کم اسٹیشنوں کے اوپر پولنگ بند ہوتی ہے, کیونکہ قانون ہے نا کہ جو پولنگ اسٹیشن کے احاطے کے اندر آ گیا اسے ووٹ ڈلوایا جائے گا, میرا رات 10 بج جان. ہاں یہ تو نادرا سے لے کے پاسپورٹ آفس میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس نے تو اپنی اپنا تھم لگا کے جانا ہے, ویریفیکیشن کر کے جانا ہے. اب جناب وہ ووٹنگ 6 بج جاتے ہیں ختم ہوتے ہوئے. اس کے بعد ووٹ چونکہ طے کر کے ڈالا گیا ہوتا ہے, کھول کے اوپر تھلے لگانا, اس کی لتھیاں بنانا, پھر اس کو شمار کرنا کہ جتنے ووٹ ڈالے گئے تھے اتنے ہی نکلیں. پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ اب اس کو ڈیوائیڈ کرنا کہ کیڑا ووٹ کنوں پہ ہے. ٹھیک سر. ٹھیک ہے سر. فارم 45 رات 8 بجے سے پہلے نکل نہیں سکتا. 8-9 بجے جا کے کہیں فارم 45 نکلتا ہے. صحیح سر. کہ اس کے اوپر وہ گنتی شنتی کر کے لکھی جائے. صحیح. یہاں پہ ہمارے نام نہاد تجزیہ نگاروں نے سر, جو کہ آج کل بھی ویسے سرکاری سرپرستی کو ہی انجوائے کر رہے ہیں, ان نام نہاد تجزیہ نگاروں نے شام 5 بجے پی ٹی آئی کو جتا دیا ہوئی تھی 180 سیٹیں. مطلب یہ پیشہ ورانہ بددیانتی ہے. صحیح. اور اس کی نشاندہی نہ کرنا اس سے بڑی بددیانتی ہے. صحیح. میں تو کرتا رہوں گا. تو یہ وہی والا ہے, یہ جس طرح کا وہ والا کام کیا گیا نا, اسی طرح یہ جو 2 سال کی پریکٹس تھی, اس دوران یہ ساری ویڈیو شیڈیو ریکارڈ کر لی گئی میرے بھائی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر بہت ساری چیزیں بنا لی گئیں. ٹھیک ہے. اور وہ بہت ساری ایسی جگہوں کی بھی ویڈیوز جاری ہو گئی جہاں پہ حملہ نہیں بھی ہوا. یہ کیسی بات ہے. انہوں نے جو گنتی کر کے بتائی ہے نا دہشت گردوں نے, فتنۃ الہندوستان نے, وہ تو کہتے ہیں ہم نے 100 سے زیادہ جگہوں کے اوپر حملہ کیا ہے. ٹارگٹ ان کا وہی ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن نہیں کرنے دیا بچوں نے نا. ہاں جی. ہمارے پاس جو ہے وہ 54 کی گنتی ہے کہ 54 جگہوں مختلف جگہوں پہ وہ آئے. لیکن 100 سے زیادہ دہشت گرد مارے ہیں ان کے. دہشت گرد تو خیر 200 سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. ہاں جی. ٹھیک ہے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں, یہ پہلا موقع ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے سرنڈر بھی کیا. اچھا. گرفتار بھی ہوئے. اب ظاہر ہے جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو پھر ہم ان سے لائن ملے گی, آگے چلیں گے. ابھی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا, بہت سارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں, جو گرفتار ہوا ہے وہ خود ٹھکانے پہ لے کے جا رہا ہے. ہاں. تو یہ تمہارے کوئی بندے تھے بھیج دیا کرو, پھر مطلب پیغام ہے مشرق میں کہ اگر بندے بھیجنے نے تو کوئی تسی آپ ایسے ہو, تمہیں کٹ کھا لی, ہونے ادھروں آئے کٹ کھا. ہاں یہاں پہ نہیں, وہ جو ہے نا وہ گمراہ ہیں, لالچ میں آئے ہوئے ہیں, ان کی مائنڈ میکنگ کی گئی ہے. اور اب تو خیر کہہ بھی دیا حکومت نے سرکاری طور پہ کہ اسرائیل کا جو فیکٹر ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اچھا ویری کوئک, اب اس میں ایک اور فیکٹر شامل ہوتا ہے, بلوچستان اور کے پی کے جو افغانستان کی صورتحال ہے. میں یہاں آپریشن نہیں ہونے دوں گا سے لے کر وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات, عشق عمرانی سے سفر ہوا, عشق شہباز پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہوئے گا. آپ اس سے متفق ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. خان صاحب کے کاغذات نامزدگی لاہور کی نشست سے داخل ہونے تھے. جی سر. جن صاحب نے کروانے تھے وہ پی ٹی آئی کے بڑے پکے ٹیٹ قسم کے مطلب کہ جانثار ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جو ان کے مخالف کینڈیڈیٹ تھا نا, اس نے ان وکیل صاحب کو اپروچ کیا کہ کاغذات آپ جمع کروا رہے ہیں. اس نے کہا ہاں. آپ کی کسی بھی مقدمے کی فیس کیا ہے؟ اس نے کہا میری ایک ایکس اماؤنٹ, مطلب اتنے ملین ہے. انہوں نے کہا یہ فیس پکڑیں, کاغذات آپ نے درست جمع نہیں کروانے. اچھا. وہ صاحب آج بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ایم این اے نہیں کینڈیڈیٹ ہیں وکلا سیاست میں. اچھا. یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن ہو رہے ہیں نا. ہاں جی. ہاں ان میں وہ کینڈیڈیٹ بھی ہے بھائی. اچھا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کاغذات جمع کراتے ہوئے ایسی کوئی چریٹی ماری, اس کے اندر کاغذات ریجیکٹ ہو گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ فیس ایڈوانس لی انہوں نے پوری کی. اس کو آپ کنیکٹ کیسے کر رہے ہیں شہباز میں؟ عشق عمرانی ورسز اس کے شہباز کے ساتھ. دیکھیے ملاقات کے اندر سے نا ایک لطیفہ آیا ہے باہر. سہیل افریدی کی شہباز شریف سے ملاقات میں خان صاحب سہیل افریدی صاحب قالین بیچنے گئے تھے
تو شہباز شریف صاحب نے، جن کو صرف چاچو کہنے کا حق صرف مجھے حاصل ہے، ٹھیک ہے، چاچو نے پوچھا کہ بھائی کتنے کا ہے، تو اس نے کہا کہ 30,000 کا ہے. چاچو نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کہا میرے کو تو 300 نے. کہتا دیکھیں آپ خدا کا خوف کریں، آپ 30,000 کا قلین 300 میں خرید رہے ہیں. چاچو نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے میں 300 میں خریدار ہوں؟ ہاں جی، میں تو اس کے 70 روپے دوں گا. کیونکہ بڑی بد دعائیں دی انہوں نے. 230 روپے تو میں جیب وچ رکھنا. ہاں بڑی بد دعائیں دی انہوں نے. اس کے بعد کہا لا دو 70 روپے. دیکھیے انہوں نے ایک دن پہلے، میں نے قلین والی مثال کیوں دی ہے، ہاں جی، ایک دن پہلے جرگا تھا خیبر پختونخوا میں، انہوں نے بلایا ہوا تھا. تباہی مچا. حالانکہ جرگا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جتنے لوگ آتے ہیں انہیں بولنے کا رائٹ دیا جاتا ہے، کوئی سٹیج نہیں لگتا، سارے لوگ اس میں جرگا میں برابر بیٹھتے ہیں. جی سر. لیکن چونکہ جلسہ یہ کر نہیں پاتے اور اس نے جلسہ بنا دیا، تو وہ اسے جرگے کا نام دے دیتے ہیں کہ تھوڑے لوگ بھی آئیں تو کہیں کہ ہم تو جرگا کہہ رہے تھے. تو اس جرگے کے اندر آپ نے سہیل صاحب کی تقریر نکال کے سنیں، انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی، اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے کرنے کی اور یہ اور وہ. ہاں جی، ہیں ہاں شہباز شریف کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے، ایک یونیورسٹی میں جا کے مذاق اڑا رہے تھے شہباز شریف کا. تو ان کا بھی تو مذاق اڑایا گیا نا آگے سے. پھر منہ میں ابھی اچھا ایک اور خبر بڑی، کل رات کو ایک بندے نے بتایا، میں ذرا تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین نہیں کرنے دے رہا معذرت کے ساتھ، ٹائم کم ہے. خان صاحب یو اے ہی جا رہے ہیں. دیکھیے یہ کیوں گردش کر رہی ہے، کس نے پھیلائی ہے فیک؟ دیکھیے خان صاحب کبھی لندن جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ خان صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے تو وہ لندن جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے کہا بات سنیں، جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت تو بشرا بی بی نے انہیں لندن جانے نہیں دیا. ہی نیور وزٹڈ لندن ایز اے پرائم منسٹر. ہاں ٹھیک ہے. تو بھائی اب جائیں گے وہ، اب تو بھول جائیں نا. اچھا پھر کسی نے ترکیے کی بھی اڑا دی، مشاہد حسین سید صاحب نے، ہاں جی، کہ ترکیے جا رہے ہیں، ترکیے نے کہا ہمیں دے دیں. اب ترکیے وہ ملک ہے جن کو بانی پی ٹی آئی نے جا کے کہا تھا کہ یہ OIC صحیح نہیں چلا رہے سعودیہ والے جو ہیں، تو ہم مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم بناتے ہیں. ہاں جی، وہ اور مہاتیر صاحب راضی ہو گئے. وہ مطلب کہ دوست اور دشمن کے حوالے سے بڑے کلیئر مائنڈیڈ ہیں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بڑا سخت آدمی ہے. وہ ان کی بےزتی ہوئی اردوان صاحب کی نا، کہ وہ جناب تنظیم بنے گی، اس کے تحت ٹی وی بھی آئے گا جو اسلاموفوبیا کے خلاف پروپیگنڈے کا پردہ چاک کرے گا، یہ کرے گا. یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کتنے دعوے کیے تھے، لیکن حضور اب وہ اردوان ان کو ریسکیو کر کے لے کے جائے گا جن کے ساتھ یہ اتنا بڑا انٹرنیشنلی ہینڈ کر کے اس کی بےزتی فرما چکے. ان کو کرنے والی گال کرو، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور سعودی عرب اور UAE کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ شاہ محمود کی بھی آن ریکارڈ ہے. ہاں وہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ بھی فرما چکی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. فکرہ کنکلوژن خبروں میں خان صاحب کو زندہ رکھنے اور ڈسکس کروانے کے لیے یہ ساری تگودو ہو رہی. ایپسٹن فائل نے بھی تو خان صاحب کو زندہ کر دیا نا. ایپسٹائن فائل جو ہے نا، میں آپ کو عرض کروں وہ اس کا بھی دوسرا حصہ ہے. یہ پہلے تھوڑا سا حصہ آیا تھا، اب یہ دوسرا بڑا سارا حصہ آیا، اور ابھی باقی بہت سا سودا باقی ہے. ٹھیک سر، ابھی اور کچھ آنا ہے. اچھا ابھی اس اگلی قسط کا انتظار کریں. اور کل آپ دیکھیے وہ جو گروپ کی میٹنگ تھی نا ایران کے ساتھ، جو مذاکرات ہو رہے تھے، ان مذاکرات کے اندر پاکستان کو دعوت نامہ جاری ہونے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. تو پی ٹی آئی والوں نے ایسا اس پہ بھنگڑا ڈالا کہ شاید انڈین بھی نہیں ڈالا ہوگا سر، کہ بےزتی ہو گئی. اس کے بعد آج میں جب صبح اٹھا تو میں نے جب میڈیا دیکھنا شروع کیا تقریباً کو صبح 5 بجے، انڈیا والوں نے باقاعدہ ان کے جو میڈیا ہے یا نان مودی میڈیا ایسے کہہ لیں، کانگریس سمیت سب نے مودی صاحب کو زمین پہ لٹا کے چھتر مارنے شروع کیے ہوئے ہیں کہ یہ آپ نے امریکہ سے ڈیل کیا لی ہے، یہ تو ہمارے بیڑے غرق ہونے کے اوپر سائن ہے. یہ تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی شکست خوردہ فرد جو ہے یا حکمران جو ہے وہ جیتنے والے حکمران کے سامنے دوزانوں ہو کے اس سے بھیک مانگ رہا ہے. یہ آپ نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اس اکانومی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. $650 ارب ان کے خزانے میں ہے اور $500 ارب وہ امریکہ کے اندر انویسٹ کریں گے.
رضی دادا صاحب آپ کا بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر سے آپ ہمیشہ سرپرائز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. انفارمیشن بھی آپ سے ملتی ہے، لوگ آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں، اور یہ جو آپ پنجابی ڈریس کو چاہتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں اور ہماری خواہش بھی ہے کہ چلیں ہم تو تھوڑے کنیکٹڈ ہیں، لیکن آگے والی جو نسل ہے اس کے اندر یہ جو ڈریس آپ نے پہنا ہوا ہے ایز اے فیشن انٹروڈیوس ہو. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، یہ فخر ہونا چاہیے، جی یہ ہمارے بالکل بزرگوں کی علامت ہے. بالکل. اور یہ آج سے نہیں، یہ سینکڑوں سالوں سے ہے. تو اس کو ایز اے فیشن جو ہے، اور جو جتنے بھی فیشن ڈیزائنرز ہیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں، ماریا بی ہے، دیر سو مینی ادرس، HSY ہے، اس طرح کے جو بڑے ڈیزائنرز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ماڈلز کو رضی دادا نو لائے ہو واک کراؤ. بہت شکریہ جی، آپ خوش رہیے، لوگوں کو خوش رکھیے. بسنت کا تہوار بڑے قانون اور ضابطے کے مطابق منائیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.